کشمیر میں پچھلے 48 گھنٹوں میں جو واقعات ہوئے، جہاں پہ دہشت گردوں نے تقریباً 28 کے قریب ٹورسٹ کو مار دیا، اس کے بعد پورے خطے کے اندر ہندوستان اور پاکستان کے درمیان بہت دراریں نظر آ رہی ہیں۔ یہ واقعہ ہوا اس وقت جب امریکی نائب صدر جے ڈی وینس ہندوستان میں تھے ایک آفیشل ٹور پر، اور he was one of the first people to condemn this attack as well۔ امریکہ بھر سے اس اٹیک کے اوپر کانڈمنیشنز آ رہی ہیں، اور کچھ ممبر جو لا میکرز ہیں امریکہ کے، وہ تو پاکستان کو براہ راست قصوروار بھی ٹھہرا رہے ہیں۔ پاکستانی امریکنز کا مین وائل یہ تو ہو رہا تھا ہندوستان میں، پاکستانی امریکنز انوالو تھے اپنی اون لابینگ ایفرٹس کے اندر، اور سمجھنے میں کہ جو پاکستان کوکس کی ٹرپ تھی پاکستان، جہاں پہ ملاقات بھی ہوئی ان کی آرمی چیف سے اور دیگر لیڈرز سے، اس کے پیچھے کیا ورکنگز تھی، کیا سوچ تھی۔ اور تقریباً 50 پاکستانی امریکنز نے بات کی اس سلسلے میں ریپرزینٹیٹو جیک برگمن، جو پاکستان کوکس کے کو چیئرمین آپ کہہ لیں فی الحال ہیں۔ اس پہ مزید بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر جلیل خان۔ He was one of those 50 people who had a chance to speak to Representative Bergman۔ تو کیا بات ہوئی آپ کی ڈاکٹر جلیل؟ Thank you so much, Ali. آپ کا بہت شکریہ to take me again on your show. And Bismillah Rahman Rahim. I just wanted to first pay my condolences and my heartfelt condolences to Indian community in Kashmir, or Kashmiri by itself, on this terrorism act. It's a very, very unfortunate that anytime such an incident happen, the blame comes to Pakistan immediately without any investigation or anything like that. Even ہمارے congressman ہیں ٹیکسس کے August Fluger، انہوں نے بھی ٹویٹ کیا ہے کہ this was done by a Pakistani terrorist. So I mean, I think that shows کہ ایک ڈیموکریٹک کنٹری کی کتنی ویلیو ہوتی ہے دنیا میں. دیٹ شوز کہ آپ کا جو ہمارا ہائیبرڈ نظام ہے بالکل کلیپس کر چکا ہے. دیٹ شوز کہ وی ڈونٹ ہیو اینی اکاؤنٹیبلٹی ان آور کنٹری، اینڈ دیٹ از وائی دا ورلڈ ڈزنٹ ٹیک اس سیریسلی. دیٹ از وائی اگر بلوچستان میں اٹیک ہوتا ہے، ٹرین اغوا ہوتی ہے، blame comes to پاکستان. اگر انڈیا میں کوئی اٹیک ہوتا ہے، کوئی ایسا ایکٹ ہوتا ہے، تو blame comes to پاکستان. So that is, I think, it's very unfortunate that Pakistan establishment has failed the country multiple times, over and over again, and they're doing it again without any precedence of success. ان کو پتہ ہے کہ پہلے بھی ہم فیل ہو چکے ہیں، لیکن دوبارہ اسی راہ پہ چل رہے ہیں جہاں صرف اینڈ از فیلئر. سو آئی تھنک جیسے کہا نا، پاکستان انہوں نے بھی انویسٹیگیشن تو کی نہیں، لیکن ہمارے پرانے پرائم منسٹر جو ہیں نواز شریف ہے، ان کو پتا ہوگا کہ کس نے کیا ہے. انہوں نے پہلے بھی بلیم کیا تھا پاکستان کو، جو بڑی ہیڈ لائنس بنی تھی انڈیا کے ٹائمز میں اور پاکستان میں. انہوں نے سمپلی پاکستان کو بلیم کیا تھا جب وہ پاور میں نہیں تھے. تو آئی تھنک وی شوڈ آسک ہم آلسو کہ کس نے کیا یہ. So that is beside that was جو آج کل ہو رہا ہے، ابھی جو ہوا ہے نئی جو اسٹوری بریک ہو رہی ہے. ہماری میٹنگ ہوئی تھی کل جیک برگمن کے ساتھ. وہ ہی واز ویری کوآپریٹو، ویری سپورٹیو آف آور ایفرٹس. اینڈ وہ جو آئی بلیو کہ انہوں نے جو ان کا جو دورہ ہوا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ بیسکلی visit is not a political visit. پاکستانی گورنمنٹ نے آپٹکس نکال کے اس کو پولیٹیکل بنانے کی کوشش کی, which he said the pictures, the optics don't portray the real story. That was his take on it. And then he asked us to continue to work with him to bring the change, to free Imran Khan, which he completely stands on his tweet, which was done a few weeks ago, and one that was done 2 days ago, that he said that he is completely behind it, and he is supportive of Pakistani diaspora's effort, and he knows that 90% of Pakistani diaspora all over the world and in the United States are for democracy, for rule of law, and to release all the political prisoners. So he understands that there's a sham democracy. He understands that
in any country when he goes, he doesn't have to meet their chief of army staff. But in Pakistan, they make sure that he meets the chief of army staff, because this hybrid system, which is portrayed in Pakistan, is everybody knows who runs the show. That is why. So I think हमारा तो बोल तो यही अफसोस हो रहा है कि वी आर द फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर के जो पाकिस्तान का सोशल मीडिया था, जो ओवरसीज का सोशल मीडिया था, वो फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर लड़ा था, उसको उन्होंने तो डाउन कर दिया। उन्होंने कहा कि जी अब आर्मी वालों ने कहा कि जी हम तो आपके साथ नहीं हैं, तो हम वो जो फिफ्थ जनरेशन है वो भी उनके साथ नहीं है। ट्विटर इज डाउन, पाकिस्तान में डाउन है। अगर आप देखें, आप ट्विटर खोलें, you see 90% of Indian tweets coming in and only few of Pakistani tweets coming, because Twitter is down in Pakistan. So that is what it is. This hybrid system has taken a major blow, and also it is a total failure. I think it is about time these generals understand that they are on the path of failure. Shukriya. Bergman, did he say that, did he apologize? कि उन्होंने कहा कि मैं शर्मिंदा था कि कवरेज कैसी हुई, मुझे कुछ ज्यादा कहना चाहिए था, कुछ उन्होंने अपनी रिजर्वेशंस का इजहार किया, कहा कि मे बी कुछ चीजें बेहतर हो सकती थी? You, I, there's few things which were quite confidential, which I cannot tell you at this point. But he said that things will get better. He understands the controlled environment in Pakistan. He understands what was the reason behind putting all those optics at the front. So he really understood all that, and he said things would have been better, could have been better. So that is what he said. What does better even mean in this context? क्योंकि Imran Khan, Because he बहनों का said issue, he was there while they were denying meetings with Imran Khan to his siblings, so. I know, but he And what said that. about the allegations of, sorry, I'm cutting you off, Dr. Jalil. I know I'll give you a lot of time to speak on this. I apologize. But No also, problem. ये भी कि भाई वो use कर रहे थे इस trip को to get concessions from Pakistan. कि वो minerals की deal की बात हो रही थी और दीगर चीजों की बात हो रही थी, तो deal making के लिए उन्होंने ये bill भी इस्तेमाल किया, जो आपका पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट है, और ये प्रेशर टैक्टिक्स, और वहां पे जाके फोटो ऑप अमेजिंग, all smiles, and then that's it. आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए होगा कि हम इनकी कांग्रेस को पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, हम अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते। हम अमेरिकन जो हैं, हम अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो उनके लिए अमेरिका कम्स फर्स्ट। हर मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए नहीं होता, पाकिस्तान के लिए अमेरिका कम्स फर्स्ट ऑल्सो लेकिन अमेरिका के लिए अमेरिका, not everyone in Pakistan, but yes, for the people that matter. Yes. So that is why he said this was a strategic visit. It was not a political visit. It was for the security and some of these security measures they were taking and stuff like that. So he said that he is sure that if the Pakistani diaspora stands behind him, he will have a breakthrough. But the Pakistani diaspora, by listening to you, Dr. Jalil, and looking at some of the other reactions, seems to be quite divided on this issue. For example, एक और ग्रुप आपका ताल्लुक पाक पैक से है, मगर और ग्रुप और इन्फेमस ग्रुप भी है ये फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल ने इस मीटिंग के फौरन बाद ये ट्वीट किया कि while we thank you Representative Jack Bergman for calling for Imran Khan PTI's release, we wish you'd spoken during your Pakistan visit when 250 million people, or 250M, hoped your delegation would address fascism, stolen elections, and human rights abuses. Key questions remain. Did you raise Imran Khan's imprisonment, meet his family, Alima Khan, PK, or opposition leaders like Salman Akram Raja? Did you speak about political prisoners, including elderly women or civilians tried in military courts? Did you demand justice for those killed in the Islamabad massacre? Despite detailed briefings from constituents and diaspora advocates, your silence, along with Rep. Tom Susie's, was deeply disappointing. And he goes on and on in this, and he mentions Pakistan Democracy Act as well. So it seems that the community is quite divided. Community will be divided already. Of course, आपको फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल का विजिट भी तो नोट करना था कि वो मिलके आए थे ISI को. So they have to stand
they have to take sides. They cannot be. آپ کسی کو آپ ہم کانگریس مین کو صرف ان روڈ بنا سکتے ہیں. ہم کسی کو ہاتھ پکڑ کے کان سے پکڑ کے کچھ نہیں کروا سکتے. دیٹ از وائی وی اسٹینڈ ان پاکستانی ڈائسپورا جو ہے میٹر کرتی ہے. اگر ہم کیپ پشنگ and he has all ears to us. He is listening to us. He is supportive of our efforts. So and he's tweeting and he's giving the same message. The message was resonating big time in Pakistan. ہر شو پہ یہ بات ہو رہی تھی کہ انہوں نے وہاں جا کے یہ کام کیا. تو وہ تو اس کو ہپوکریسی کہہ رہے تھے پاکستانی. مگر دیٹ از واٹ اٹ از کہ اگر یہ جو ہے نمبر ون تو یہ کوئی آرگنائزیشن کا مقابلہ نہیں ہے. پاک پیک از اے ویری بگ آرگنائزیشن. 25 chapters compared to two people organizations. You cannot compare those. Anybody can come out and put a name and tweet. آپ کسی کو یہاں سلینڈر نہیں کرتے, کسی کو آپ بیش نہیں کرتے. دے آر کانگریس مین, دے ہیو امیریکا فرسٹ پالیسی. وی نیڈ ٹو میک ان روڈس, وی آر ہیئر ٹو چینج دا پالیسی اینڈ دیٹ ٹیکس ٹائم. ایک اور سوال تھا. ہیز کانگریسمین اور برگمن ریسیوڈ اینی funding or lobbying money from PAC? No, not No. no. All right. So you've spoken to Bergman now. انہوں نے آپ کو اپڈیٹ دے دی کہ یار یہ ہوا. سب نے اپنے مختلف سوالات ان سے کیے اور ریزرویشنز کا اظہار بھی کیا, جیسے یہ فرسٹ گلوبل والے بھی کر رہے ہیں. اب کیا موقف ہے؟ واٹ از دا وے فارورڈ؟ واٹس دا نیکسٹ اسٹیپ؟ پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ کیا, یعنی اس کے کیا چانسز ہیں؟ مگر پاک پیک, ویئر ڈو یو گو فرام ہیئر؟ Sir, what we are planning, we are working And on a... and also did he say something about working with the current Pakistani leadership, which has, as I mentioned, and others mentioned, human rights abuses on its hands? He did not mention about working with the current leadership. He is only interested in security of USA at that point. And he's an ex-lieutenant general of US Army. So his priorities are totally different. But he knows he works hard for human rights, and he said he completely agrees, and he has seen all the pictures, all the stories, and he completely supportive of Pakistani diaspora. And ہم لوگ آپ دیکھ لیجیے گا ہمارے ایف ای سی کی سائٹ پہ پاک پیک سپورٹس ریپبلکنس ایز ویل ایز ڈیموکریٹس بہت 50-50. سو دیٹ از وائی اگر ان کا کوئی فنڈ ریزر ہوا یا ان کا کوئی ایونٹ ہوا ہوگا تو وی آلویز ڈو دیٹ از بسائڈز دا پوائنٹ. لیکن ہم میٹنگ کے لیے کسی کو پیسے نہیں دیتے, ہم اپنے لیٹر سائن کرنے کے لیے کسی کو پیسے نہیں دیتے. دیٹ از کمپلیٹلی آؤٹ آف لائن. وہ ایک کراچی میں اسٹریٹ میں کہاوت ہے, قسمت ملی ایسی اور دوست ملے ایسے. پاک پیک اور آپ کے پاکستانی امریکن کی لابینگ کے ایفرٹس ابھی تو فی الحال پاکستان کے اندر جو فسطائیت تھی اس سے ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اب آپ کے سامنے ایک اور چیز آ کے کھڑی ہو گئی ہے, یہ کشمیر اور یہ جو حملہ ہوا ہے وہاں پہ انڈین ایڈمنسٹریڈ کشمیر کے اندر. تو اب اس کے اوپر کیا اسٹریٹجی ہے؟ کیونکہ اب آپ ایک فرنٹ کے اوپر ڈیل نہیں کر رہے, پاکستان ڈیموکریسی اور اینڈ سو آن سو فورتھ. There needs to be some nuance, right? کوئی پاکستان کا موقف بن سکتا ہے اس کے اندر. How are Pakistani Americans seeing this پاکستان particular? کا موقف ہمارا تو پاکستانی امریکن ڈائسپورا کا موقف فرق ہوگا جو پاکستان کے موقف سے ہوگا. ہم چاہتے ہیں کہ ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ would have, should have, and could have faced it much better than a hybrid army generals power grab گورنمنٹ. تو ہم چاہتے ہیں کہ جی پاکستان میں ریئل ڈیموکریسی ہو جو ان چیزوں کو ڈیل کرے. یہ پاکستانی آرمی کا کام نہیں ہے کہ وہ آگے سویلینس کو کنٹرول کریں. نیریٹو ہے وہ, اٹ ول نو ون ول بائی یور نیریٹو, نو ون ول بائی یور. That is, they need to understand only a democratic government will be heard around the world, not a hybrid Pakistani kind of government will be heard. ہمارا پاکستانی ڈائسپورا کا موقف, ہم اپنی آرم فورسز کے ساتھ کھڑے ہوں گے کوئی اگر ایگریشن ہوگی, لیکن ان کو چاہیے کہ دے نیڈ ٹو ریلیز all the political prisoners. They need to work on the borders, not in the central government. They recently had a overseas summit in Islamabad, جہاں پہ خطاب بھی کیا. Obviously, Army Chief, he said things about India, two-nation theory, in retrospect, kind of dark and uncalled for and ill-advised, I would say. But وہاں پہ overseas پاکستانی Americans بھی موجود تھے کچھ, جن میں سے ایک تھے راؤ کامران,
former head or chairman or president of PAC आपकी organization का, तो पाकिस्तानी Americans के अंदर ऐसे openly support करते हैं आसिम मुनीर और उनके इकदामात को, जैसे रॉक बिल्कुल जी, आबाद? देखें आप the ratio is the same, 9-1. पाकिस्तान में की ये रेशियो है, पाकिस्तानी अमेरिकन डायस्पोरा की भी यही रेशियो है. पाकिस्तान में बल्कि कम होगी, 8-2 होगी, यहाँ 9-1 है. 90% Pakistanis stand with democracy, rule of law, with the real democracy, but there is small percentage who works for establishment, who works for the hybrid regime. So those are the people who are part of it. Those are the people who went there also. So people now will know that they are working for establishment. They're not working for democracy. Thank you so much, Dr. Jaleel. I know you're a busy person, and I know you took time off to speak to us. I know it's a difficult time as well, आपकी community के लिए और leadership के लिए, कि what's the next step? How do you go about it? We can't expect quick results, but then what happens? But good luck to your efforts. I hope you continue them. Thank you so much, Ali. I think I would reiterate, Pakistani diaspora should never lose any confidence. They will be working hard. They know, and according to the congressman, he is completely willing to work with Pakistani diasporas and their wishes. تو یہ تھے ڈاکٹر جلیل خان اور یہ بتا رہے تھے ہمیں کہ پاک پیک کا اور پاکستانی امریکنز کا کیا موقف ہے ان چیلنجز کو لے کر جو ڈائسپورا فیس کر رہا ہے. پاکستان سے obviously concerned, پاکستان کے اندر جو ہیومن رائٹ سچویشن ہے اس سے concerned, بٹ آلسو جو ابھی ریجن کے اندر ساؤتھ ایشیا میں ہو رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں بتائیں کامنٹ سیکشن کے اندر. ڈو لائک سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ. اپنا خیال رکھیے گا. اگلی بار تک اللہ حافظ.